بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النکاح والطلاق والرجعہ رواہ الترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور ان کا مذاق بھی حقیقت ہے۔ ان میں سے ایک نکاح ہے، دوسرا طلاق ہے، اور تیسرا رجوع کرنا ہے طلاق دے کے۔ دوستو، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دے تو اس کو رجوع کا حق حاصل ہے، پھر اس کے بعد دوسری طلاق بھی دے دے پھر بھی اس کو رجوع کا حق حاصل ہے۔ لیکن اگر اس نے 3 طلاقیں دے دیں پھر اس کے بعد اس کو رجوع کا نکاح کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر طلاق بائن دے دی ہے پھر نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے۔ یہ ساری علمی اصطلاحات ہیں، یہ موقع پہ اگر کسی کو مسئلہ درپیش ہو تو وہ مسئلہ علماء سے پوچھ کے اس پر عمل کرے۔ میری گزارشات میں سے ایک تو ہم نے اس بات پہ بار بار گفتگو کر رہے ہیں کہ طلاق، غصہ طلاق پہ نہیں نکالنا چاہیے، جیسے ہم نے کل بات کی، طلاق کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ یہ بالکل آخری آپشن، ہوش و حواس میں پورا سوچ بچار کرنے کے بعد اگر لگے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو تسریحم بإحسان۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر طلاق دی جائے اور شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس میں بیوی کا یا بیوی کے کسی رشتہ دار کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ بس اوقات یہ سننے میں آیا کہ جی اس نے فون پہ طلاق دینی شروع کی، ایک لفظ طلاق کا بولا تھا یا 2 بولا تھا، ہم نے فون بند کر دیا۔ تو فون بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یا نکاح کے جو کاغذات آتے ہیں ان کے وصول نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ بعض جگہ یہ معروف ہے کہ طلاق پریگننسی کی حالت میں اگر عورت حاملہ ہو تو طلاق نہیں ہوتی، حالانکہ کسی بھی حالت میں طلاق دی جائے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ طلاق کے معاملے میں عورت ہی کی بات معتبر ہوگی، یعنی اگر مرد و عورت کا اختلاف ہو گیا اور مرد نے عورت کے سامنے طلاق دی ہے تو اگر مرد کہہ رہا ہے کہ میں نے 1 طلاق دی ہے، عورت کہہ رہی ہے کہ اس نے 2 طلاقیں دی ہیں، تو عورت کی بات معتبر۔ اگر مرد کہے میں نے 2 طلاقیں دی ہیں، عورت کہے کہ اس نے 3 طلاقیں دی ہیں، تو عورت ہی کی بات معتبر ہوگی۔ لہٰذا ان باتوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اور میری گزارش پھر وہی ہے کہ مرد بہت تحمل مزاج ہونا چاہیے، اور وہ مرد بہت بزدل ہوتا ہے اور بہت کم ظرف ہوتا ہے جو اپنے غصے کو طلاق کے الفاظ پر نکال دے، کہ الفاظ طلاق بول دے۔ اس لیے طلاق کے الفاظ کو قطعاً زبان سے نہ نکالیں اور اپنے معاشرے سے اس بگاڑ کو ختم کریں۔ اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو بھی اس بات کی دعوت دیں کہ بھائی طلاق کے لفظ کا استعمال نہ کریں، نہ ہی عورت کو یہ کہیں کہ تو میری طرف سے فارغ ہے۔ غصے کی حالت میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں۔